بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. جس مہمان کا اس پروگرام میں آپ سے تعارف کرانا ہے وہ بہت ماں مجھ سے خفا رہے ہیں اور خفگی ان کی بڑی جائز تھی. میں ان کو ایک دفعہ ایک پروگرام میں ریکارڈنگ کے لیے بلایا, ایک اور پروگرام میں, تو بسکٹ کھانے لگے تو وہ پلاسٹک کے بسکٹ تھے اور پھر بجلی جاتی رہی. پھر بڑی مشکل سے ہم نے انہیں ملایا. کل شام کو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تو وہ مان گئے کہ میں انٹرویو کروں گا, لیکن کہتے ہیں کہ ویسا انٹرویو نہیں جیسے پہلے تم نے کیا تھا, تو بہتر انٹرویو ہونا چاہیے. میرے مہمان ایک کانٹروورشل آدمی ہیں, ان کے بے شمار مداح ہیں, کرٹکس بھی ہیں. نان کنفارمسٹ زندگی لکھی, ہر دور میں انہوں نے شور مچایا ہے اور جو چیز انہیں پسند نہیں ہے اس کے بارے میں بے باک گفتگو کرتے ہیں. دنیا جہان میں ان کی شہرت ہے. غزل لکھی تو اس میں مقام حاصل کیا, پوئمز لکھی تو ایسی کہ جس پہ لوگ خفا بھی بڑے ہوئے اور جان نثار بھی بڑے ہوئے. ان کی جو کتابیں ہیں وہ علامہ اقبال اور فیض احمد فیض کے بعد دنیا جہان میں سب سے زیادہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. شاید شاعروں میں اتنی زیادہ دنیا نہیں دیکھی ہوگی جتنی ان نے دیکھی. انہوں نے کیا کیا لکھا ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو ان سے ملا دوں جناب احمد فراز صاحب. تھینک یو سر. ناظرین, جو ان کی کتابیں ہیں اور جو پبلیکیشنز ہیں ان میں شامل ہیں تنہا تنہا, درد آشوب, نایافت, شب خون, میرے خواب ریزہ ریزہ, جانا جانا, بے آواز گلی کوچوں میں, نابینا شہر میں آئینہ, سب آوازیں میری ہیں, پس انداز موسم, اور ایک پلے ہے بودلک, اور خواب گل پریشان. اور 1987 میں یونیورسٹی آف ایلین یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ان کی کلیات اس وقت تک جو وہ لکھی تھیں اس طور پہ اثاثہ اس کا نام ہے. اٹس ویری بیوٹیفلی باؤنڈ والیوم, جسے کلیکٹرز آئٹم کہتے ہیں, وہ ان کو چھپے. جو ایوارڈز ان کو ملے ہیں, جن سے ان کو نوازا گیا ہے, جن سے ان کی ریکگنیشن ہوئی ہے, وہ نیشنل بھی ہیں اور انٹرنیشنل بھی ہیں. ان میں شامل ہیں آدم جی ایوارڈ فار لٹریچر جو 1966 میں ملا, ابسین ایوارڈ فار لٹریچر 1970, دھنک ایوارڈ 1970, فراق انٹرنیشنل ایوارڈ 1982, انٹرنیشنل اردو ایوارڈ بائی اردو لینگویج اینڈ لٹریری اکیڈمی ٹورانٹو, اور جے این ٹاٹا ایوارڈ فار پیس اینڈ ہیومن رائٹس بائی کلچرل انٹرنیشنل جمشید پور, یہ بھی بھارت سے ہے. اور ڈاکٹر محمد اقبال ایوارڈ جو سب سے بڑا ایوارڈ ہے لٹریچر میں, ان کو بھی وہ بھی ان کو ملا ہے اس پس انداز موسم کے لیے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ 1990 میں ملا ہے, لیکن ابھی تک اس کے ساتھ جو ملنی چاہیے چیز وہ ابھی تک ملی نہیں ہے. وہ کیوں نہیں ملی ہیں, یہ ساری باتیں ان سے ہم کریں گے. اچھا جی, یہ کیوں نہیں ابھی تک آپ کو یہ پس انداز موسم کا ایوارڈ ابھی تک ملا, کیوں نہیں؟ بھائی یہ پتہ نہیں, انہوں نے 4 سال لگا دیے, کیوں لگائے. اس میں تو 2 بیچارے جن کو ملا تھا پشتو کے, ایک ہمارے بڑے بزرگ شاعر امیر حمزہ شنواری, وہ تو اس دنیا ہی سے رخصت ہو گئے. اگر وقت پہ ان کو کم سے کم پیسہ مل جاتا تو وہ اپنے علاج معالجے پہ خرچ کر سکتے تھے. اسی طرح ایک اور بھی تاب نہ لا سکے انتظار کی, وہ بھی رخصت ہو گئے. میں اور مشتاق احمد یوسفی 2 سخت جان تھے جو ابھی انتظار کر رہے. اوکے, آپ اس وقت چیئرمین ہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن کے, مینیجنگ ڈائریکٹر نیشنل بک فاؤنڈیشن. یہ ادارہ کرتا کیا ہے؟ یہ ادارہ کتابیں چھاپتا ہے اور سستی قیمت پر بیچتا ہے. یہ بھٹو صاحب نے 72 میں اس ادارے کی, اس لیے کہ باہر کی کتابیں, خاص طور پہ سائنسز کی کتابیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے تھے یا منگواتے تھے, وہ عام اسٹوڈنٹ نہیں افورڈ کر سکتا تھا. تو جو بات ڈالرز میں تھی, اب وہ ہم اس کو پاکستانی کرنسی میں بلکہ اس سے بھی نسبتاً کم قیمت پہ دیا کرتے تھے. جو آپ کتابیں اب آپ کی ہوتی ہیں اس کی بھی پیریٹڈ ایڈیشن, مثلا آپ ہاٹ سیلنگ آتھر ہیں نا جی, مثلا 19 والیومز دفعہ تو یہ چھپا, لیکن اس پہ لکھا نہیں ہوا کہ یہ 19ویں پرنٹ ہے. بہرحال پائریٹسی کا تو یہ عالم ہے. یہ تو کتابیں تو خیر چھپتی تھیں ہماری, میری اور فیض صاحب کی بھی, لیکن یہ کہ میرے نام سے احمد فراز کی جاسوسی دنیا کتابیں آ گئیں. حالانکہ جاسوس ہمارے پیچھے لگے رہتے, ہم نہیں کیا, ہم کسی کے پیچھے لگے. احمد فراز کی جاسوسی دنیا, اب جا کے چوروں کا پتہ بادشاہ اور قاتلوں کا قاتل اور پھول کا. اور چھوڑیں, ایک اور کتاب چھپی غالب سے فراز تک, اور ان کے مرتبین میں احمد ندیم قاسمی صاحب کا نام اور احمد فراز کا نام. تو کوئی آیا آٹوگراف لینے, میں نے کہا یہ کب میرا نام کیسے آئے گا, بڑا ذلیل انتخاب اس میں.
خیر میں سمجھ ممکن ہے میں باہر تھا، یہ قاسمی صاحب نے کچھ کر دیا ہو کہ ان کی طبیعت بہت ہی لحاظ خوری ہے. بے شک. ہاں تو وہ میں نے ایک دن ڈرتے ڈرتے قاسمی صاحب سے کہا کہ یہ قاسمی صاحب تو ٹھیک ہے آپ میرا نام، آپ کو پورا حق ہے استعمال کرنے کا، لیکن یہ انتخاب بڑا ذلیل ہے. تو کہنے لگے میں تو چپ تھا کہ یہ تمہارا نام تھا کہ تم نے کیا ہے شاید، تو اس لیے ہم دونوں کو خبر نہیں تھی. اور کتاب مارکیٹ میں بک رہی ہے اور لوگ مزے، اور لوگ احمد فراز سمجھ کے کیوں نہیں. یہ جو آپ کی کتاب آئی ہے احمد فراز شخصیت اور فن، جی what does this cover? your whole span جتنا کام آپ نے کیا ہے اس کی کریٹیک ہے کہ تعریف ہے؟ تعریف بہرحال کرٹیسزم بھی ہے اور کچھ اس میں فیور میں بھی ہوتا ہے، خلاف بھی ہوتا ہے، تو اس طرح دونوں چیزیں اس میں ہونی چاہیے. میں نے خود پوری طرح ابھی پڑھی نہیں، اس لیے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا. یہ پشاور سے جریدہ ایک پرچہ نکلتا ہے بہت اچھا، انہوں نے پہلے فراق نمبر اور ایک دو اور نمبر راجندر سنگھ بیدی، اب کہ انہوں نے یہ چھاپی، اور دوست جو یہاں کی پبلیکیشن ہے انہوں نے اس کو کتابی صورت میں چھاپ دیا. اوکے لیٹس اسٹارٹ فرام دا پیریڈ آف مارشل لا. مارشل لا کئی مارشل لا لگے ہیں، کون سے پیریڈ، لیکن وہ مارشل لا جس میں آپ زیادہ خفا ہوئے تھے. آپ کو اریسٹ پہلی دفعہ کب کرتے ہیں اس مارشل لا کے دور میں؟ مارشل لا سے ذرا پہلے وہ تھا مئی 77. یہ تو تھے نا وہ موومنٹ جو پی این اے موومنٹ چل رہی تھی. جی اچھا. اور اسی میں فوج نے مجھے اریسٹ کر لیا تھا، اور پھر خیر مانسر کیمپ وغیرہ رکھے انہوں نے مجھے. اس کے بعد عابد حسن منٹو صاحب، سیف الدین سیف صاحب بھی موجود تھے جب مجھے وہ گرفتار کر کے لے گئے تھے. تو خیر عابد منٹو نے پھر اے پی ایس کا آفس جو بھی ہے وہ، اور ذلہ صاحب تھے ان دنوں جسٹس، تو بہرحال اس کے کچھ عرصے بعد مجھے چھوڑ دیا گیا، لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ آئی ول بی اویلیبل ٹو دا اتھارٹیز، ملٹری اتھارٹیز ایز اینڈ وین ریکوائرڈ. ٹھیک. تو اس کے بعد ہمیں انہوں نے وہ چارج شیٹ باقاعدہ اس کی دے دی، سمری کوڈ جو ہوتا ہے ان کا فوجی. بہرحال اس کے بعد ایک دن میں جب گیا تو انہوں نے کہا کہ جی یو آر ریکوائرڈ بائی دا جی ایچ کیو. تو میں پھر فون آیا ان کا کسی کمانڈر کا کہ جی آپ جی ایچ کیو آئیں. میں خیال ایک دن پہلے یا دوسرے دن ہونا تھا یہ ٹرائل، تو ایک دن پہلے مجھے فون آ گیا، میں چلا گیا. اب کی ذرا میں اپنے تام توڑا ساتھ لے گیا تھا، کیونکہ کپڑے بھی جب انہوں نے میرے لیے وہاں جیل میں بنوائے تو میرے ہی پیسوں سے بنوائے تھے، سلیپنگ سوٹ تک، تو وہ اور شیونگ کٹ بھی. تو خیر انہوں نے کہا کہ یہ ہے وہ ہے، باتیں کرتے رہے، کبھی کباب آ جائیں کبھی چائے آ جائے. کرنل صاحب تھے، اچھے آدمی تھے. اس کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے بتایا جائے میں انڈر اریسٹ ہوں یا کباب شاب کھانے داؤ، تو وہ ہمارے یہاں پشاور میں بڑے اچھے ملتے ہیں یا چلتے ہیں کسی ریسٹوران میں. خیر انہوں نے کہا کہ نہیں چیف آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور کہ کیبنٹ کی میٹنگ ہے تو وہ ڈیلے ہو گئی ہے، تو ناؤ ہی وانٹس ٹو سی ہم ایٹ ہز ریزیڈنس. تو میں نے کہا جی کہ ان سے کیا مجھے بات کرنی. بہرحال 2 بریگیڈیئر آئے اور ایک کرنل صاحب، بیچ میں مجھے گاڑی میں بٹھایا، ادھر ایک بریگیڈیئر دوسرا مجھے لے گئے سی او ایس کے ہاؤس ریزیڈنس پہ. وہاں ہم نے دیکھا کچھ اور جنرل بھی ہیں اور ضیاء صاحب بھی بیٹھے ہیں. تو ضیاء صاحب ملے بڑے اس سے، پھر تھوڑی دیر بعد کہنے لگے کہ دیکھیں ہمیں جو لوگ گلیوں میں کہہ رہے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. We don't care what the man in the street calls us. And they are abusing us, they are insulting us. لیکن جب یہ when it comes from the circle of intellectuals and with the stature of you, and he named 1 or 2 more, so then we are not only upset, we being a disciplined army, we have to take action. تو خیر اس پہ ذرا باتیں ہوئیں اور اس نے کہا کہ پھر، لیکن ایک چیز جو میری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھٹو صاحب کی تعریفیں جو ضیاء صاحب نے شروع کی
آپ کے سامنے؟ میرے سامنے. اچھا. اینڈ مائنڈ اٹ واز 27 جون, اور 5 دن بعد وہ ان کی حکومت کو ٹاپل کر رہے تھے. ٹھیک. تو پلانس تو ان کے پاس پہلے سے تھے, لیکن میرے خیال میں کہ پیغمبر کے بعد کسی کو درجہ دیا انہوں نے تو بھٹو صاحب کو. تو بھٹو صاحب کو. ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا نہیں ہوتے, ایسے رہنما کے لیے ترستی ہیں قومیں, اور یہ اور پڑھے لکھے ہیں, اور مین ود ویژن اینڈ مین ود کرزما, اور ان کے یہ لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور کون یہ کر سکتا ان کو, یہ وہ اس طرح کہ میں پہلے سے سمجھا شاید کسی قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں یا کسی پیغمبر کی بات کر رہے ہیں. جب بھٹو صاحب کا بعد نام لیا تو میں نے کہا چلو بھٹو صاحب کی بہت مداح ہیں, لیکن وہ سارا وہ میک اپ تھا, اور اٹ واز ہیپوکریسی. اور 4 دن بعد 5 دن بعد انہوں نے ان کے ساتھ جو بھی سلوک کیا وہ تو خیر تاریخ کا حصہ اینڈ لانگ ڈران اپ. نا پھر اس کے ایک سٹیج یہ آئی ہے کہ آپ کے پیچھے تعاقب تو ہونا شروع ہو گیا, کیونکہ وہ شک و شبہات میں آپ نے حکمرانوں کو ڈال دیا. سندھ میں آپ کی بین لگ گیا. سندھ والا واقعہ کیا تھا؟ آپ وہاں بڑے معتبر بن کے گئے, اس کے بعد مجھے یار بلایا انہوں نے بڑے اس سے, اور وہاں جالب کو اور مجھے دونوں کو بلایا تھا انہوں نے. صرف 2 شاعروں کا مشاعرہ, اور پریس کلب میں کافی لوگ آئے تھے, اس میں کافی پولیٹیکل لیڈرز بھی تھے, پولیٹیشینز بھی تھے, رائٹرز بھی تھے, بہت سے. خیر وہ ہم نے نظمیں پڑھی ہیں, اس میں محاصرہ بھی میں نے پڑھی. اس کے بعد رات کہیں کھانا تھا, وہاں سے واپس آئے تو میں ٹھہرا ہوا تھا ایک ہوٹل میں. وہاں جب میں پہنچا کوئی رات کے 1:30-2 بجے, تو دیکھا پولیس کی بیٹھی ہوئی ہے, 2-4 لوگ پولیس کے کچھ یہ. تو میں اپنے ریسیپشنسٹ سے چابی لی کمرے کی, تو وہ کہہ رہی تھی وہ دیر واز میسج فار یو فرام یہ فرینڈ, یہ وہ نمبر ساتھ اشارے کر رہی تھی. اچھا میری سمجھ میں نہیں آیا کیا یہ اشارے کیوں, کبھی اس نے پہلے تو کیا نہیں. بہرحال کسی خوش فہمی میں نہیں تھے ہم. تو اتنے میں ایک میرے کندھے کے اوپر آیا کوئی آواز کہ السلام علیکم فراز صاحب, میں نظر حسین ڈی ایس پی ہوں, یا محمد حسین ڈی ایس پی ہوں, اور یہ غلام عباس انسپیکٹر ہے, آپ سے کچھ کام ہے. اچھا میں سوچا کہ یہاں لاؤنج میں ان سے بات کروں تو آتے جاتے مسافر جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے وہ سمجھیں گے پتہ نہیں کوئی چوری کے کیس میں ہے, ڈاکے کے کیس میں ہے, کوئی اور امبیزمنٹ وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے میں نے انہیں کہا کہ یو کم ٹو مائی روم. اچھا اب ہم کمرے میں گئے تو تھوڑی دیر بعد انہوں نے ایک پرچہ نکالا اور مجھے دے دیا. اس پہ لکھا تھا کہ مسٹر احمد فراز ریزیڈنٹ آف NWP is hereby externed from Karachi. He is not allowed to enter, reside or stay in the province of Sindh for such and such period. پروونس بدری کر دیا آپ کی. تو سندھ بدر ہو گیا میں. سندھ بدر ہو. اچھا وہیں سے خیر, اور جی ٹکٹ آپ کا کہاں ہے؟ میں نے کہا میں تو ایک طرف کا ٹکٹ لے کے آتا ہوں, یہ گرو نے آپ سے سیکھے ہوئے ہیں نا. تو بالکل. تو انہوں نے کہا خیر جی وہ ٹکٹ ہم آپ کا بندوبست ہو گیا. ہاں اس کے بعد ہم بیٹھ گئے, کہنے لگے 5 بجے ہم آئیں گے آپ کو لینے. 2:30 اس وقت بجے تھے. تو خیر بہرحال وہ 5 بجے, اور فون کروں تو فون نہیں. تو آخر وہ ٹھک ٹھک کر کے تو میں نے آپریٹر سے مل گیا, ریسیپشنسٹ سے. تو میں نے کہا کہ ہیں یا چلے گئے؟ کہتے 2 آپ کے کمرے کے باہر بیٹھے اور 2 نیچے بیٹھے ہوئے. خیر صبح میں سو گیا. صبح پھر گھنٹی بجی, میں جی ڈی ایس پی آ گیا ہوں, آپ تیار ہیں؟ میں کہ ابھی تو میں اٹھا ہوں, شاور لوں گا, شیو کروں گا, 1 پیالی چائے کی پیوں گا, 1 سگریٹ پیوں گا. کہ ٹھیک ہے آدھا گھنٹہ. بہرحال دے کیم دے پیکڈ مائی لگیج along with the luggage. اور اس میں مجھے گاڑی میں اٹھا کے ایئرپورٹ لے گیا. وہاں راستے میں جب میں آ رہا تھا تو میں نے کہا میں اپنے ملک میں بھی نہیں پھر سکتا. پہلے میرا ملک آدھا ہو گیا, پاکستان مشرقی پاکستان ویسے ہی مجھ سے چلا گیا. اب سندھ, آج مجھے سندھ پہ پابندی لگ گئی میرے داخلے کی. کل پنجاب نہیں جا سکوں گا, پرسوں اپنے صوبے بھی نہیں جا سکوں گا. پھر میری ایگزسٹنس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے اس ملک میں؟ میں ایک لکھنے والا ہوں, اور اگر لکھتا رہوں, ظاہر ہے ریڈیو پہ پابندی, ٹیلی ویژن پہ بین,
اخبار والے سینسر بغیر تو چھپ نہیں سکتا تھا کوئی. مشاعرہ ایک راستہ تھا جس سے پبلک کانٹیکٹ میرا تھا, اس پہ بھی پابندی ہو گئی. تو میں ایز اے رائٹر, ایز اے پاکستانی رائٹر, جو اس ملک کے مسائل, اس ملک کے لوگوں کی باتیں لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا, کمیونیکیٹ نہیں کر سکتا, تو کیا مجھے میرا پاکستان میں رہنا زیادہ مفید ہے یا باہر جا کے؟ اور پھر اگر مجھے یہ قید بھی کر لیتے ہیں تو کیا میں لکھ لکھ کے گھڑے میں ڈالتا رہوں؟ اور جب یہ, اور مجھے یقین تھا یہ ختم تو ہونا ہے, ماشاء اللہ رہ نہیں سکتا زیادہ دیر, تو پھر میں آ جاؤں اور میں بھی کہوں جی میں نے بھی یہ کیا تھا, اور وہ ستم تو یہ ہے کہ عہد ستم کے جاتے ہی تمام خلق میری ہمنوا نکلتی ہے, پھر سب ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا کہ نہیں, باہر جانا چاہیے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ ماشاء اللہ میں کیا کیا ہو رہا ہے, ملک میں کیا ہو رہا ہے, کوڑے لگ رہے ہیں سر عام, انسان کی جسم کی توہین ہو رہی ہے, اور چیزیں, بنیادی حقوق تو خیر گئے گئے تھے. تو بس ایک جس دن یہ ختم ہوا پابندی کا زمانہ, اسی دن میں خالی عید تھی, اور میں عید کا دن تھا اور میں کراچی پہنچا اور ایک بڑی معمولی سی ایئر لائن کا ٹکٹ لیا. ایک دو دوست تھے میرے, ان کے ساتھ, ان کے پاسپورٹ, میرا بھی انہیں کے پاسپورٹ میں, اور بڑا اسکیلیٹن تھا اس دن تھا اسٹاف پی آئی اے کا, تو ویسے ہی راستہ نکل گیا وہ کنٹرول ایگزٹ لسٹ, بالکل ہم نکل گئے. اس کے بعد اب سمجھ نہ آیا کہ کرنا کیا ہے یہاں. پہلے سوچا تھا چلیے, وہ ہمارے دوست تھے علی محمود اور بلو, انہوں نے کہا تھا فیض صاحب پہ فلم بناتے ہیں. فیض صاحب زندہ تھے اور بیروت میں تھے, تو ہم نے کہا چلو یہ میں اسکرپٹ لکھ لوں گا, ڈائریکٹر ویکٹر بھی ہو گئے تھے. پھر ہم نے کہا چلو, لیکن فیض صاحب آئے, بیروت میں بڑی بمباری وغیرہ ہوئی تھی, تو فیض صاحب بڑی مشکل سے جان بچا کے لندن آ گئے. تو پھر ہم اکٹھے ہی ہے کہ ہمارے میزبان یہی علی محمود تھے, ہم اکٹھے ہی رہے ان کے پاس, اور کچھ کام بھی کیا, کوئی کیسٹ ویسٹ بنایا, کوئی انٹرویو کچھ لکھایا. اور مجھے بڑی خوشی ہے, یعنی سارے جو مصائب تھے وہ ایک طرف, اور یہ خوشی کہ فیض صاحب کی میت میں میں نے کچھ 2-3-4 مہینے ایک ہی چھت کے نیچے گزارے, اور ان کی عادات, ان کی خوبیاں, ان کا علم, ان کی ذہانت, ان کی پرسنالٹی کے اور جو رخ تھے وہ مجھے دیکھنے نصیب ہوئے. تو یہ ایک بہت بڑی دولت تھی. اس کے بعد ہم امریکہ چلے گئے, تو مجھے جانا تھا کینیڈا سے امریکہ, اور فیض صاحب کو ویتنام جانا تھا. وہاں سے پھر ہمارے دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی, ہوئی بھی تو وہ پھر جب آئے وہاں سے ماسکو سے, ویتنام سے ماسکو چلے گئے تھے. وہ اپنا ریپیئر شاپ تھی ان کی ماسکو میں, جہاں دانت وانت یہ وہ ٹھیک ٹھاک کرا کے آ جاتے تھے. تو جب آئے تو ان سگریٹ وگریٹ اور چھوڑ دیے تھے انہوں نے, تو یہ غلط بات تھی ویسے. اچھا کچھ دنوں بعد پھر جا کے دیکھا تو کامل ہاسپٹل میں پڑے ہوئے. میں نے کہا فیض صاحب ابھی تو آپ چیک اپ کرا کے آئے ہیں, تو آپ یہ کہنے لگے یہاں کے ڈاکٹر شاید کہہ دیں کہ پینا شروع کر دو, تو چانس لینا چاہیے. خیر بہرحال پھر وہ مجھے کہیں دوسرے ملک جانا تھا, سوئٹزرلینڈ وغیرہ, تو ان کا جشن یا ان کے بارے میں, فیض صاحب کے بارے میں سیمینار, تو ابھی تک مجھے یاد ہے کہ کہنے فراز تم آ جانا ضرور. میں نے کہا جی میں ایک سیشن ہر قیمت پہ اٹینڈ کروں گا, اور میں پہنچا تو بڑے خوش ہوئے وہ, اور وہ آخری ہماری تصویر بھی اکٹھی ہے. تو بہرحال پھر وہ پاکستان چلے گئے, جہاں ان سے پھر اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ تھا. پھر اپنا پہلا سال تو بہت خراب گزرا, مطلب ہے اس مالی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. Exile is a depressing thing. Very depressing, اور especially when you don't have a means of livelihood. بالکل, اور وہاں you are not allowed because I was traveling on visitor visa. I didn't apply for asylum or you. مجھے کئی دوستوں نے کہا مکان مل جائے گا, کچھ خرچے کے لیے پیسے مل جاتے ہیں, then you are allowed to work. مگر مجھے کچھ, میں نے کہا I'm not a political man, why should I go for political asylum. میرے بھائی صاحب کا گھر وہاں تھا, بس اتنا یہ تھا کہ سر پہ چھت تھی, یا دوست کچھ تھے, بڑی محبت دی انہوں نے, لیکن وہ بغیر کام کے یا بغیر اور بھی تو ہماری آتے ہیں, کوئی خرچے ورچے ہوتے ہیں,
تو یہ گھر وہ ساؤتھ ہال میں تھا، میں آپ کو ایک دفعہ چھوڑنے گیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ وی میٹ ون ڈے. اچھا، آئی جسٹ وانٹ یو ٹو اسٹاپ ہیئر. میں ایک آپ سے نظم سننا چاہتا ہوں. اٹ از اے بیوٹیفل ایکسپریشن. وہ جو آپ کی نظم ہے وہ اتنی ریلیونٹ ہے ٹوڈے ایز اٹ واز ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم. محاصرہ نہیں، یہ میرے سارے لوگوں، وہ میرے سارے لوگ، سوری میرے سارے لوگ جو ہے، ہاں جی، وہ کس میں ہے؟ وہ میرا خیال ہے وہ نہیں، بے آواز نہیں، وہ ہے پسنداز موسم، میری آخری. اچھا، پسنداز موسم ہے. اوکے ٹھیک ہے. میرے سارے لوگوں، میرے سارے لوگ. دی ایڈوائس وچ از ایز ریلیونٹ ٹوڈے ایز اٹ کوڈ بی. پتہ نہیں، بہرحال یہ جو میرے اس وقت جذبات تھے. یہ جی، اور بہت فراز صاحب کی تو بہت چیزیں، سب چیزیں پسند ہوتی ہیں، اور جو بھی لکھتے ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں، لیکن یہ بہت اٹ از اے بیوٹیفل ایکسپریشن. جی میں سنا دیتا ہوں. پلیز. اے میرے سارے لوگوں، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو، اب میرے دوسرے بازو پہ وہ شمشیر ہے جو، اس سے پہلے بھی میرا نصف بدن کاٹ چکی. اسی بندوق کی نالی ہے میری سمت کے جو، اس سے پہلے میری شہرک کا لہو چاٹ چکی. پھر وہی آگ درائی ہے میری گلیوں میں، پھر میرے شہر میں بارود کی بو پھیلی ہے. پھر سے تو کون ہے میں کون ہوں آپس میں سوال، پھر وہی سوچ میان منو تو پھیلی ہے. میری ہستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، میری بستی سے پرے بھی میرے دشمن ہوں گے، پر یہاں کب کوئی اغیار کا لشکر اترا. آشنا ہاتھ ہی اکثر میری جانب لپکے، میرے سینے میں ہمیشہ میرا خنجر اترا. بہت اچھا. پھر وہی خوف کی دیوار تذبذب کی فضا، پھر ہوئی عام وہی اہل ریا کی باتیں، نعرہ حب وطن مال تجارت کی طرح، جن سے ارزاں کی طرح دین خدا کی باتیں. اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، اس سے پہلے بھی تو ایسی ہی گھڑی آئی تھی، صبح وحشت کی طرح شام غریباں کی طرح. اس سے پہلے بھی تو پیمانے وفا ٹوٹے تھے، شیشہ دل کی طرح آئینہ جاں کی طرح. پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں احمری ہونٹوں پہ دعاؤں کے دیے، پھر کہاں شبنمی چہروں پہ رفاقت کی ردا. سندلی پاؤں سے مستانہ روی روٹھ گئی، مرمری ہاتھوں پہ جل بجھ گیا انگار ہنا. دل نشیں آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا سایہ رویا. دل نشیں آنکھوں میں فرقت زدہ کاجل رویا، شاخ بازو کے لیے زلف کا بادل رویا. مثل پیراہن گل پھر سے بدن چاک ہوئے، جیسے اپنوں کی کمانوں میں ہو اغیار کے تیر. اس سے پہلے بھی ہوا چاند محبت کا دنیم، نو کے دشنا سے کھچی تھی میری دھرتی پہ لکیر. آج ایسا نہیں ہونے دینا، آج ایسا نہیں ہونے دینا. اے میرے سوختہ جانوں، میرے پیارے لوگوں، اب کہ گر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی. میرے دلگیر، میرے درد کے مارے لوگوں، کسی غاصب، کسی ظالم، کسی قاتل کے لیے خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں. آپ کی جو انیشل شاعری ہے جس سے انیشل فیم ملی، اس میں رنجش ہی صحیح، اور اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی کام ملیں، اور یہ کیسی میرے ساتھ کیسی روشنی ہے. اٹ واز اسینشلی جو میس پاپولیرٹی شروع میں آپ کو ملی تھی، اٹ واز ایز ایک نئی لہر، ایک رومانٹک پوئٹری کی شروع ہوئی ہے. یہ چینج کیسے آیا؟ کہ از دس اے رانگ تھاٹ؟ اصل میں یہ غلط امپریشن ہے. میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا کہ میری پہلی کتاب کی پہلی نظم شاعر جو ہے، اس میں میرا اٹس اے مینیفیسٹو. اس میں نے اپنا منشور متعین کر دیا تھا کہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے وہ بھی شاعری ہے، وہ بھی میری زندگی کا ایک رخ تھا، مگر میں ایک مکمل انسان کی طرح میں زندہ رہا. تو مجھے ارد گرد سے میں نے غفلت نہیں برتی. مجھے اپنے لوگوں سے بھی اتنا ہی پیار تھا جتنا مجھے اپنی ذات سے تھا. ان کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہوتی، کوئی ناانصافی ہوتی، کوئی
معاشرتی اور معاشی ناہمواری ہوتی تو اس سے بھی میرا دل اتنا ہی متاثر ہوتا جتنا کہ کسی محبوب کی کے ہجر میں ہوتا تھا. تو اس لیے میں کوئی پلان کر کے تو لکھتا نہیں تھا کہ آج مجھے خوابوں میں ملنا ہے تو دوسرے دن میں نے کوئی یہی محاصرہ لکھنی ہے. جیسے جیسے ایونٹس جیسے جیسے لمحے آتے گئے میری زندگی میں اور جو واقعات میں دیکھتا تھا اور جس نے مجھے اپنی گرپ میں لے لیا اسی وقت شاعری اسی کے بارے میں ہوئی. اور یہ سوچ کے نہیں بلکہ میں مجبور ہو جاتا تھا وہ کچھ لکھنے کے لیے. اور بلکہ بعض نظموں میں تو لکھتے وقت مجھے اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ میں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوں. یعنی وہ غصہ یا دکھ یا وہ اتنا جذب ہو جاتا تھا مجھ میں کہ میری حیثیت بس وہ مکمل وہ دکھ کا ایک پرسانوفائڈ وہ ہو جاتا تھا، نقشہ ہو جاتا تھا. تو اس دور میں میں ایسی نظمیں لکھتا رہا. خاص طور پہ جب یہ مارشاء اللہ آیا تو اس نے تو بہت ہی مجھے یعنی اپسیٹ ہی نہیں کیا، مجھے جیسے مجھ میں آگ بھر گئی ہو. کیونکہ اس میں ایسی ایسی چیزیں ہوئیں اس مارشاء اللہ میں کہ انسانیت سوچ نہیں سکتی. اور کبھی ہمارے ملک کے لوگوں نے ایسی اذیت دیکھی نہیں تھی. چنانچہ میں لکھتا رہا اور وہ میری بے آواز گلی کوچوں میں، اس کا نام بھی اسی لیے ہے کہ اس میں کوئی آواز اٹھاتا ہی نہیں تھا یا اٹھنے دیتے ہی نہیں تھے. جب مجھے بلایا گیا کہ دیکھو تمہارے کچھ وکیل دوست تھے جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، ان کو کسی کو جیل میں ڈال دیا، کسی کو کوڑے مارے، کسی کو ایجنسیاں دے دیں، تو وہ چپ ہیں. آپ کے رائٹرز تھے اہل حرف، تو ان کو قلم کانفرنس بلا لی. اور کمال کی بات ہے کہ مجھے اس لیے دکھ بھی ہوا کہ اہل قلم سے مجھے جو شکوہ ہے کہ میرے خیال ہے بھٹو صاحب کو 4 اپریل کو ایکسیکیوٹ کیا اور 11 اپریل کو قلم کانفرنس کا انعقاد کیا گیا بہت سوچ سمجھ کے. اور ضیاء کی پہلی پبلک اپیئرنس اس میں ہوئی قلم کانفرنس میں، تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ انٹلیکچوئلز تو میرے ساتھ ہیں اور انہیں کوئی وہ نہیں ہے. اور ان کو بلکہ ایک دعوت میں تو انہوں نے جب آخر میں وہ چند لوگوں کو، شاعروں کو، لکھنے والوں کو اپنے گھر پہ دعوت بلاتے تھے تو کہتے تھے صاحب میرا نمک کھا رہے اور میرے خلاف نہیں لکھنا. تو اس طرح کا. اور کسی کو پلاٹ کسی کو، تو مجھے وہ کہنے لگے ایک جرنیل صاحب کہ تم کس میں لگے ہو، اکیلا چنا کیا وہ پھوڑے گا باہر پھوڑے گا. میں نے کہا جی اپنا اپنا ضمیر ہوتا ہے. تو پھر اس پہ آ کے میں نے وہ اپنی جو نظم تھی محاصرہ وہ لکھی اور وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی سر. محاصرہ. میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے، فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کماں بدست ستادہ ہیں عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی. بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وجوہ آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے، سپرد دار و رسن سارے سرکشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کچ کلاہ میں ہیں. معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سائل مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تو محل حرف کے پندار کے سناگر تھے، وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا، گداگران سخن کے ہجوم سامنے. قلندران وفا کی اساس تو دیکھو، تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. سو شرط یہ ہے جو جہاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو، وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا، اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. سو یہ جواب ہے میرا میرے عدو کے لیے
کہ مجھ کو حرص کرم ہے نہ خوف خمیازہ، اسے ہے سطوت شمشیر پر گھمنڈ بہت، اسے شکوہ قلم کا نہیں ہے اندازہ۔ میرا قلم نہیں کردار اس محافظ کا جو اپنے شہر کو محصور کر کے ناز کرے، میرا قلم نہیں کاسا کسی سبک سر کا جو غاصبوں کو قصیدوں سے سرفراز کرے، میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی چھت میں شگاف ڈالتا ہے، میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پر کمند اچھالتا ہے، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے، میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے، میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی، میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جاں سے لکھا، جبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے، میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں، یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا، تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم، میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا۔ بات اوکے 6 ایئرز آپ رہتے ہیں ملک سے باہر، there's an impression کہ آپ پیپلز پارٹی کو جوائن کر گئے والی بولنے، کیونکہ بیوی جب تھیں جلا وطن تو آپ کی ملاقات ہوتی تھی، آپ ان سے ملتے بھی تھے، آپ اس پروٹیسٹ میں شامل تھے، وہ موومنٹ جو انہوں نے وہاں لانچ کی ہوئی تھی، بٹ یو آر ناٹ اے ممبر آف اینی پولیٹیکل نو آئی ایم ناٹ، آئی ایم اسٹل ناٹ کبھی بھی کسی پولیٹیکل، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو جماعتیں اس وقت، اور ظاہر ہے کہ جتنی جماعتیں بھی تھیں ان میں قریب تر میرے خیالات کے اعتبار سے وہ پیپل پارٹی تھی، لیکن جو جماعتیں بھی، حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی اگر اس میں مارشل لا کے خلاف وہ کرتی جدوجہد تو میں ان کا بھی ساتھ دیتا۔ میں مارشل لا اور فوجی آمریت کے خلاف ہوں، ایک شاعری کی حیثیت سے، ایک لکھنے والے کی حیثیت سے، ایک بین الاقوامی معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے میں مارشل لا کو کبھی سوالو نہیں کر سکتا۔ آمریت کسی قسم کی کسی شکل میں ہو، ٹھیک ہے، میں تنقید اپنی حکومتوں پہ بھی کروں، سول حکومتوں پہ بھی کروں گا، ایک شہری کی حیثیت سے میرا حق ہوتا ہے۔ اور جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں اپنے رہنماؤں یا پارٹی لیڈر یا پارٹیوں کے جو وہ ہیں ان پہ، ان کے کردار پر اگر وہ ٹھیک نہیں چل رہا ہے یا وہ قوم کے لیے کوئی تکلیف دہ ثابت ہو رہے ہیں یا ایک عام آدمی کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ میرا حق ہے کہ میں ان کو، مگر یہ نہیں کہ اس کی بجائے کوئی اور آ جائے بندوق یا کوئی سنگین آ جائے کہ جی ہم اس کو ٹھیک کرتے ہیں۔ نو، یہ ہمارا ہی مسئلہ ہے اور ہم نہیں سمجھ۔ آپ نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا وہ کہ انگریز ہمیں جاتے ہوئے کون سی پرچی دے گئے تھے، میں نے کہا یہی تو کیا، آزادی کیا ہوتی ہے؟ گورے جاتے ہوئے ہمیں یہ ایک اتنا سا ٹکڑا دے گئے تھے کہ یہ اس کا نام ہے آزادی۔ بھئی یہ کیا ہے؟ یہ ہے جی وہ کہ جس میں آپ، اس کا نام ووٹ ہے اور جس کو آپ چاہیں اس کو آپ اپنا رہنما بنا لیں یا اس پارٹی کو لے آئیں اور آپ کی برابری کریں۔ وہ پرچی بھی جب مجھ سے چھن گئی مجھ سے، تو پھر تو وہ گورا بھی نہیں رہا اور آزادی بھی نہیں رہی، تو وہ نہیں برداشت ہوتا۔ I ask you a question. جب ڈیموکریسی ریسٹور ہو جاتی ہے اور وقتاً فوقتاً ہمیں مل جاتی ہے، جسٹ ایز اے فرینڈ، وہ کہتے ہیں جیسے دانا نہیں، جسٹ ایز اے چینج، but then why are we so disgusted with it؟ جب ہم سنتے ہیں کہ جی ایسے ہو رہا ہے، ووٹ بائنگ ہو رہی ہے، ووٹ بک رہے ہیں، دی لیول آف ڈبیٹ ہوتی ہے، انکمپٹنس جب ہم دیکھی جاتی ہے، فیورٹزم، کرونیزم، یہ لوٹ مچ گئی، وہ لوٹ مچ گئی، but then how do you feel when you compare the two؟ یہ ہر حال بہتر ہے، یہ تو بہرحال بہتر، یہ طے شدہ بات ہے، اس میں not open for discussion، لیکن اس کو ہم اصل میں ڈیموکریسی کا علاج ہی اگر خراب ہے تو اور ڈیموکریسی فلٹر کرتے جائیں آپ، یہی مطلب اس کا پروسیس کا یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا گند ہے پھر فلٹر کیا، پھر تھوڑا سا آ گیا کچھ رہ گیا پھر اسے فلٹر کیا، حتیٰ کہ وہ تطہیر کا اگر سسٹم چلے۔ لیکن یہاں بہت ہی خراب بات جو اب آ گئی ہے، اور اس کی وجہ یہ دین بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مارشل لا کی ہے کہ بائی دا پیپل، خریدو، لفافہ پالیٹکس، لوٹا پالیٹکس سے
بلکہ میں نے تو ایک ہوٹل کو کہا کہ وہ آپ کی سنا ہے ہوٹل کا نام بدل گیا, اس نے کہا یس اب یہ نہیں اب یہ نام ہے. تو میں نے کہا نہیں ایک اور بھی آگے بھی بدل گیا ہے. کہتے ہیں کیا ہے؟ میں نے کہا اٹس کالڈ لوٹل انسٹیڈ آف ہوٹل. لوٹل اس میں لوٹے ان دنوں ٹھہرے ہوئے, ناٹ ہوٹل بٹ لوٹل. تو یہ جو یہ ہمارے جو جسے ہم نمائندے کہتے ہیں ریپرزنٹیٹیوز, ان کو خود شرم آنی چاہیے کہ وہ اپنی کاروں کے آگے یہ نہ لکھیں کسی نے سینیٹر لکھا ہوا ہے, کسی ایم این اے لکھا ہوا ہے, اور اس طرح جیسے وہ ان کے ہم حکمران ہم نے چنے ہیں, ہم نے جیسے اپنے خادم نہیں چنے, اپنے نمائندے نہیں چنے. یہ تصور ان سے چھینا جائے کہ دے شوڈ ناٹ تھنک that we have elected them to rule us, we have elected them to serve us. یہ ان کے ذہن میں جب تک یہ نہیں, یہ اور جس کو دیکھو وہ بنا رہا ہے, کسی محل بنا رہے ہیں, کوئی یہ کر رہے ہیں, کوئی باہر انویسٹ کر رہے ہیں, کوئی اندر انویسٹ کر رہے ہیں. یہ اتنا خوبصورت ملک ہے, اس کے اتنے پرابلم ہیں ہمارے, اور پتہ نہیں اس ملک میں کتنا پیسہ تھا کہ جتنا نکالے جائیں ابھی اس کا کیچڑ رہ گیا. پانی تو یہ سارا لے گئے ہیں, جیسے کنویں سے اب رہ گئے, اس کو بھی یہ کیا نہیں چھوڑنا چاہتے, یہ کیا کرنا چاہتے. تو اس پہ سیریسلی ان کو سوچنا چاہیے, اور خاص طور پہ وہ ان پارٹیوں کو جو کلیم کرتی ہیں کہ وہ عوام, ویسے کلیم تو ساری کرتی ہیں کہ جی عوام کی بھلائی. اچھا ایک چیز میں نے کبھی اخبار میں نہیں دیکھی کہ یہ ہو گئی ہے, ہو جائے گا, یہ غریب کے مسائل حل ہو جائیں گے, یہ پلان لگ جائے گا. یہ جو فیوچر ٹینس جتنا استعمال ہوتا ہے اخبار دیکھیں بھرا پڑا ہوتا ہے. اس سے نجات ہمیں ملنی چاہیے. کام کرو اور کہو جی یہ ہو گیا ہے, یہ کر دیا گیا ہے, اور خاموشی سے پھر یہ کہ اگر آپ کو حکومت مل جاتی ہے اور مینڈیٹ مل جاتا ہے, آپ ان جھگڑوں میں مت پڑیں. یہ ایک کی ٹانگ کھینچنا, انہیں اپوزیشن یا جو بھی ہے اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے, اس کو بھی کریں, مگر یہ کہ یہ جو اس کی ہوتی ہے نا پالیٹکس نچلے درجے کی, کہ اس کو چھیڑا, اس کو وہ کیا, ایک گالی دی, اس کے جواب میں گالی سن, خاموشی سے ایک دفعہ مل آپ اپنا دنیا کام کریں, اپنا مینیفیسٹو سامنے رکھیں, جو آپ نے پرومسز کی ہوئے ان کو امپلیمنٹ کریں, اور تھوڑے سے خرچے کم کریں. اگر آپ کہتے ہیں ملک پیسہ نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد جب ہم اور چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل کنٹراسٹ ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں ابھی کہتے تھے کہ یار غریب کو سائیکل الاؤنس نہیں دے سکتے, تو یہ پھر اتنی مرسیڈیز کیسے خریدی گئی ہیں, یا یہ جہاز کیسے خریدے جا رہے ہیں. یہ بری باتیں ہیں اور لوگ ان کو معاف نہیں کریں گے. میں ایک اور سیریس بات, یہ کیوں لوگ کنفیوز کرتے ہیں کہ چونکہ آپ انڈیا جاتے ہیں, ایٹ لیسٹ اسٹیبلشمنٹ جو ہوتی ہے کہ آپ انڈیا نظر آتے ہیں, وائی ڈو دے کنفیوز یور پروٹیسٹ وچ از اگینسٹ اے گورنمنٹ ایز بینگ اگینسٹ دا اسٹیٹ؟ اگر یہی تو ہمارے ہاں آج تک یہ فرق ان کو نہیں پتہ چلا کہ گورنمنٹ کے خلاف ہونا نہیں ضروری, بلکہ ہوتا ہی نہیں کہ وہ اسٹیٹ کے خلاف ہو. ٹھیک, میرے نزدیک سب سے مقدس ٹکڑا اس دھرتی پر پاکستان کا, اور مجھے پتا ہے کہ میں اس نے مجھے بہت کچھ دیا, اور مجھ جیسوں بے شمار لوگوں کو بہت کچھ, سب کو میں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا میں زندگی میں پہلی مرتبہ, میرے تو کوئی وہاں عزیز نہیں, کوئی رشتہ دار نہیں, ہم تو پٹھان لوگ ہیں وہاں صوبہ سرحد سے, ادھر تو نسلوں سے وہیں ہیں, نہ پارٹیشن سے ہمیں کوئی فرق پڑا نہ اس سے ہوا. لیکن 82 میں پہلی دفعہ جب ایگزائل میں تھا تو انڈیا ایک مشاعرہ تھا, اور اس میں پاکستانی شعراء پہنچے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ میں تو لندن سے گیا تھا, لاہور سے کئی آپ کے جو مجھے اینٹی پاکستان یا پرو انڈیا کہتے تھے وہ پہنچے ہوئے تھے, اور بلکہ ان کو نہ بلایا جائے تو وہ خط لکھتے ہیں, چٹھی در فراق والی لکھتے ہیں کہ ہمیں کیوں بلا دیا آپ نے. تو وہاں تھے کہ وہیں پہ میرے انٹرویو بھی پھر انہوں نے لیا, اور پھر یہاں کے جیسے چھاپ دیا. برحال میں وہاں انڈیا گیا, مجھے میری ایمبیسی نے بلایا, میں گیا وہاں, ان کے فنکشن پاکستان ڈے تھا, میں نے کہا آپ نہ بھی بلاتے تو میں آتا, میرا فنکشن ہے, اٹس مائی ڈے آلسو. تو یہ انہوں نے لکھا بھی. خیر, اب آپ کہیں بھی جائیں, اگر تو ہم بکنے والے ہوتے تو بھائی ایک شاعر بیچارے سے کیا لینا کسی نے. میں کوئی انٹیلیجنس میں ہو سکتا ہے تو نہیں تھا, امریکہ کا جو
وہ رشیا کو بھیج دیے تھے اس نے اور اپنا ایک بنا لیا اس نے. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ محبت سے مسئلے طے ہو سکے. تو میں یہ ابھی جو زی ٹی وی پہ انٹرویو تھا میرا، اسی میں نے جو کچھ کہنا تھا وہ یہاں بھی دیکھا لوگوں نے اور ریکارڈ موجود ہے. میں نے کہا وہاں جا کے انڈیا میں ہوا تھا وہ، اس پہ میں نے کہا کہ بھائی کشمیر کا مسئلہ اس کو طے کریں. ٹھیک ہے، ڈسپیوٹڈ. یہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے اور وہ بھی مانتے ہیں. اب یہ نہیں کہ آپ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کینیڈا امریکہ کی طرح رہ سکتے، کیوں نہیں کیا سویڈن اور اس کی طرح ناروے کی طرح رہ سکتے. ہماری تو بڑی چیزیں ملتی ہیں، مشترکہ مسائل ہیں ہمارے ایک جیسے. ہاں، بلکہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں نا، اگر ہماری ٹیم مثلا کرکٹ ہی ہے کہ اگر ہم اکٹھی کر لیں تو ہم دنیا بھر کو ہرا سکتے. میں نے کہا یہ نہ کہیں آپ کے بغیر بھی ہم نے ہرا دیا. ہم اتنا اکٹھا کرنے کی کوشش نہ کریں. میں نے کہا وہ ہم نے بغیر اس کے بھی ہرا دیا. اس کے بعد باقی سرحدیں بھی اپنے ملک کی ہوتی ہیں اور عزیز ہوتی ہیں. تو اس کا نہیں. باقی کچھ کالم نگار ایسے ہوتے ہیں جن کو کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے. فیض صاحب کے خلاف ایک خاص اخبار ہمیشہ لکھتا رہا. پھر اب شرمندہ ہیں کہ صاحب وہ تو ہم نے غلط لکھا، وہ تو ایسا نہیں تھا. کون سے فیض صاحب نے یہاں محل مہاڑیاں کیا چھوڑا آخر میں جا کے. اور ان کے دیکھیں جنہوں نے فیض صاحب کے خلاف لکھا انہوں نے کتنا کما لیا. اب ان کے اثاثے دیکھیں اور فیض صاحب کے اثاثے دیکھیں اور پھر فیصلہ کر لیں کہ ملک کے ساتھ کس نے بے وفائی کی اور کس نے بیچا اس کو. اب وہ بلکہ ایسی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں تو ان اخباروں کو چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور مجھ سے سوال کریں اور میں ان سے کرتا ہوں. میں نے تو سب حساب جہاں برسر عام رکھ دیا. یہ ہماری کتابیں ہیں، یہ ہمارے اثاثے ہیں، یہ سوچ ہے ہماری، یہ ہماری سوچ ہے. آئیں کہیں کہہ دیں کہ پاکستان کے خلاف ہم نے. ٹیمپرامنٹلی آپ رومانٹک آدمی ہیں؟ بالکل ہوں. عشق کا تصور کیا ہے آپ کے ذہن میں، بالخصوص جو جن سے مخالف ہوتی ہے؟ باقی ایڈیولوجیکل تو ہوتی رہے گی. نہیں، میں ایک بھرپور عشق کا قائل ہوں، ایک مکمل انسان کے عشق کا. میں افلاطونی عشق جو فرسٹریشن کا عشق ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنے وجود کا آدھا حصہ ضائع کر دیتے ہیں، اس لیے نہیں آپ مکمل محبت دے ہی نہیں سکتے کسی کو جب تک آپ پورا اپنا وجود اس کے حوالے نہیں کرتے. تو میں ایک مکمل انسان کی طرح مکمل عشق چاہتا ہوں، جس کے لیے رونا ہے، جس کے لیے ہنسنا ہے، جس کو مس کرتے ہیں آپ، وہ آپ کے وجود میں پورا سمایا ہوتا ہے. تو وہ جو اقبال کہہ گیا نا کہ خدا کا تصور بھی جو کس طرح بت پرستی پیدا ہوئی دنیا میں. بت پرستی اس لیے پیدا ہوئی، اقبال کہتے ہیں کہ ذوق حضور در جہاں رسم صنم گری نہاد. ذوق حضور در جہاں رسم صنم گری نہاد، عشق فریب می دہد جان امیدوار را. سمجھا بھی دو کہ یہ جو قریب آنے کی خواہش ہے، اس کے حضوری کی خواہش ہے کسی محبوب کی، اسی نے اس خواہش نے بت پرستی کا آغاز بنیاد ڈالی. کیونکہ عشق جو ہے وہ خود کو فریب دیتا ہے، جانے امیدوار کی چلو کل تو ملاقات ہوگی نا. تو وہ چاہتا ہے، یہ سمبل اس کے سامنے. تو انسان سے جب انسان کی محبت ہوتی ہے وہ پورے وجود کی محبت ہوتی ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ مجھے آنکھ سے دیکھتا رہوں اور سسکیاں بھرتا رہوں لب نہیں. اس میں اور کئی پرتیں کھلتی ہیں انسان کی اور وہ سالڈ عشق ہوتا ہے. یہ ٹیسٹ کیا ہوتا ہے اس کا کہ بڑا لمبا عشق ہو تو وہ صحیح عشق ہوتا ہے کہ شارٹ لیوڈ اور انٹینس عشق بھی ہو جاتے ہیں؟ مجھے آپ نے کیا وہ لبارٹی سمجھ رکھا ہے ٹیسٹ میں یا کوئی نسخہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ بے وفائی، نسخہ بے وفائی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. ویسے تو کبھی شارٹ لم کو یہ ایڈاکزم پہ تو نہیں چلتا. نہیں، یہ نہیں ہوتا. ہاں، یہ تو پھر خود ہی ایک یو فیل فار سم ون اور the other party also equally ایک اس پہ کسی کا گراف اوپر ہوتا ہے، کسی کا کم مزاج کے مطابق. آپ کبھی ایکٹیو پالیٹکس میں کیوں نہیں آئے؟ ایک تو مزاج کی بات ہے، دوسرا یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے قلم سے
وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ تسکین کا باعث ہے. اور اندر جا کے گیلری آف پاور میں یا اس میں یا اپوزیشن میں شاید میں وہ رول ادا نہ کر سکوں. جب کوئی آپ کا میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کی جو پوئٹری ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوئی انگلش، رشین، چائنیز، میسیڈونین، سویڈش، ڈچ، ہندی، فرینچ ایٹسیٹرا، کتنا امپیکٹ ٹرانسلیشن میں کتنا کم ہوتا ہے؟ ہاں یہ بہت اچھی بات ہے. جو زبانیں ہم نہیں جانتے ان کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، بلکہ ایک جگہ تو احمد فرار لکھو تھے، میں پاپا پڑھ رہا تھا، وہ اس کے اسپیلنگ ایسے تھے کہ تو بہرحال جب سویڈن میں مجھے بلایا گیا، یہ سویڈش میں ہوئی میری کتاب ٹرانسلیٹ اور کتاب چھپی، تو انہوں نے ان کا جو نام تھا اس کا مطلب عظمت آدم تھا. تو وہاں میں نے یہی کہا تھا کہ ٹرانسلیشن میں ایک یہ اٹس لائک اے فیونرل کارٹ، یو ٹرانسپورٹ دا باڈی اینڈ لیو دا سول بیہائنڈ. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پوئٹری جو ہماری زیادہ تر مقبول ترین صنف غزلی ہے اس کو کرنا چاہتے ہیں دوسروں تک پہنچانے کے لیے، تو مسلسل غزل لکھیں جس کا ایک امپیکٹ پڑتا ہے، پھر اس کو ٹرانسلیٹر کو بھی آسانی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹل ایک ایفیکٹ اس کا ہوتا ہے جیسے نظم کا ہوتا ہے. فراز، یہ مشاعرے جو ہم کرتے ہیں اور جو کم ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے، اس کا کیا رول ہے ڈیولپمنٹ آف ادب میں اور شاعری کی ڈیولپمنٹ میں؟ اصل میں ایک تو یہ ہمارا تہذیبی ایونٹ ہے جو کہیں دنیا میں اور جگہ نہیں ہے، اور دوسری بات اس کی کہ ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں تیسرے دن مارشل لا لگ جاتا ہے اور سینسرشپ اور میڈیا کنٹرول میڈیا جو ہے یہ ہے، اس سے ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے پبلک کانٹیکٹ کا اور لکھنے والوں کا یا شاعروں کا کہ وہ مشاعرے میں پارٹیسپیٹ کریں. ایک تو ناٹ دیٹ اٹس جسٹ انٹرٹینمنٹ، نو وے، وہ بھی ہے، ایلیمنٹ ہے، کلچر کا ایک اس میں فلیور ہے ہمارا. لیکن دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ ہماری پوری تہذیبی زندگی میں اور سیاسی زندگی میں بھی کہ 10 گھنٹے آپ تقریر کر رہے ہیں تو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا اور آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، ایک شعر بیچ میں پڑھتے ہیں تو بالکل جیسے ریجنریٹ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک، یو آر رائٹ. میں ایسا ڈنٹ اکر ٹو می کہ ایون ان پولیٹیکل اوریٹری بالکل شعر استعمال ہاں وہی ہے. اور ہمارے سارے کلام، ابوالکلام آزاد سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک، یہ بڑے بڑے جو اوریٹر تھے، یہ شعر بغیر ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا. اب لوگ شور زیادہ مچاتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں. مجھے امپریشن یہ ہے کہ لوگوں میں تحمل جو ہے وہ کم ہو گیا. وہ ہے ہی نہیں. ہماری قوم کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ تحمل، پیشنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہی نہیں ہے تو ڈسپلن کیا. جب آپ نے کہا کہ ہم جہالت ہے بڑی زیادہ، تو شاعر کیا رول پلے کرتا ہے پھر اس جہالت میں؟ آپ جیسا آدمی جو انقلابی شاعری بھی کرتا ہے، پروٹیسٹ کی شاعری بھی کرتا ہے، لڑتا بھی ہے، ٹکر بھی مارتا ہے، آپ کس کو ریچ کرتے ہیں؟ وہ بھائی اپنے آپ کو لہو لہان کرنا ہوتا ہے اور تو کوئی نہیں ہوتا. دیوار بڑی پکی ہے، دیوار نہیں ہلتی ہے. ہم بس اپنے ماتھے پہ داغ سجا کے آ جاتے ہیں، یہی کر سکتے ہیں نا. میں کہتا ہوں صرف آپ ایک F-16 کے پیسے ایجوکیشن منسٹری کو یا ایجوکیشن کے ادارے جو ہیں ان کو دے دیں کہ ان کو سخت کرنا، تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ 2 سال میں آپ کی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ بڑھ جائے گا. لیکن ہماری پرائرٹیز اور بنائی ہوئی ہیں، بناتی ہیں، اور ایجوکیشن کے بغیر کوئی قوم نے ترقی نہیں کی ہے. there is no such thing as transition without education. ایجوکیشن بغیر تو کچھ نہیں آتا. تو ڈسپلن کہاں سے آئے گا؟ آپ نے ریسنٹلی ایک مسلسل غزل لکھی ہے، کہتے ہیں جی 1000 سال میں ایسی چیز نہیں لکھی گئی ہے، بٹ آئی بلیو اٹ از سم تھنگ ویری بیوٹیفل. پتہ نہیں بہرحال جو لکھی ہے تو اب وہ سنائیں جی. ایک کوئی مسلسل غزل ہے. سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، واہ، سو اس کے شہر میں کچھ دن ٹھہر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھا. سنا ہے ربط ہے اس کو خراب حالوں سے، سو اپنے آپ کو برباد کر کے دیکھتے ہیں. واہ واہ. ہاں. سنا ہے درد کی گاہک کے چشم ناز اس کی، سو ہم بھی اس کی گلی سے گزر کے دیکھتے ہیں. سنا ہے اس کو بھی ہے شعر و شاعری سے شغف، سو ہم بھی موئزے اپنے ہنر کے دیکھتے ہیں. بہت اچھا.
سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ واہ واہ واہ، بیوٹیفلی. اچھا. سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں، یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات اسے چاند تکتا رہتا ہے، ستارے بام فلک سے اتر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں، سنا ہے دن کو اسے تتلیاں ستاتی ہیں۔ سنا ہے رات کو جگنو گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں، سنا ہے حشر ہیں اس کی غزال سی آنکھیں۔ سنا ہے اس کو ہرن دشت بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے رات سے بڑھ کر ہیں کاکلیں اس کی، اسے قریب سے سائے گزر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت ہے، سو اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سنا ہے اس کے لبوں سے گلاب جلتے ہیں، سو ہم بہار پہ الزام دھر کے دیکھتے ہیں۔ اچھا. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، یہ شعر آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ اچھا. سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سور کے دیکھتے ہیں۔ یہ پفنگ کرا لی جی۔ سنا ہے آئینہ تمثال ہے جبیں اس کی، جو سادہ دل ہیں اسے بن سنور کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے چال پہ اس کے چکور عاشق ہے، پلنگ زاویے اس کی کمر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے بدن کی تراش ایسی ہے کہ پھول اپنی قبائیں قطر کے دیکھتے ہیں۔ وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، وہ سرو قد ہے مگر بے گلے مراد نہیں، کس شجر پہ شگوف ثمر کے دیکھتے ہیں۔ بس ایک نگاہ میں لٹتا ہے قافلہ دل کا، سو راہ روان تمنا بھی ڈر کے دیکھتے ہیں۔ سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، سنا ہے اس کے شبستان سے متصل ہے بہشت، مکیں ادھر کے بھی جلوے ادھر کے دیکھتے ہیں۔ بہت اچھے. رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، رکے تو گردشیں اس کا طواف کرتی ہیں، چلے تو اس کو زمانے ٹھہر کے دیکھتے ہیں۔ کسے نصیب کے بے پیرہن اسے دیکھے، کبھی کبھی در و دیوار گھر کے دیکھتے ہیں۔ کہانیاں ہی صحیح، سب مبالغے ہی صحیح، اگر وہ خواب ہے تعبیر کر کے دیکھتے ہیں۔ اب اس کے شہر میں ٹھہریں کہ کوچ کر جائیں، فراز آؤ ستارے سفر کے دیکھتے ہیں۔